السلام علیکم، میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر حاضر ہو گئی ہوں، جس کا نام ہے اذن بہار، اور یہ آئی تھی 2015 کے اپریل میں کرن ڈائجسٹ میں، اور اس کی رائٹر ہیں شہناز صدیقی۔ چھوٹی سی کہانی ہے، بڑی مزے کی ہے، تھوڑی تھوڑی نہیں بلکہ رومانٹک سی سٹوری ہے اور روڈ ہیرو ہے، لیکن اور لڑکی جو ہے وہ بڑی معصوم سی اور بڑی اس کے روب دبدبے میں رہتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کس موڑ پہ کہانی چلتی ہے، لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اور بس بڑے مزے کی کہانی ہے۔ آپ سنیں گے تو یقیناً مزہ آئے گا، چھوٹی سی ہے، اور چلیں اب چلتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ اسی طرح کی مزے مزے کی کہانیاں ہر وقت سنتے رہیں، اور ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اپنے دوستوں اور کزنز وغیرہ، رشتہ دار، فیملی ممبرز کے ساتھ۔ تو چلیں چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، شدید نفرت۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی نفرت بے وجہ تھی، وجہ تھی، اور وہ بھی بہت ٹھوس۔ وہ دبن نرم دل اور حساس لڑکی تھی، کسی سے بھی نفرت کرنے کا سوچ نہیں سکتی تھی، مگر شاہزر سلطان شاہ سے نفرت کرنے پر اسے خود شاہزر نے ہی مجبور کیا تھا۔ وہ پڑھائی کی رسیا تھی، مگر صرف اور صرف شاہزر کی وجہ سے اسے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑنی پڑی۔ گریجویشن اس نے فرسٹ ڈویژن میں کیا تھا، وہ ماسٹرز کرنا چاہتی تھی، وہ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی تھی، اور یہی شاہزر کو ناپسند تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا خواب خواب ہی رہ گیا۔ وہ کو ایجوکیشن کے خلاف تھا، اور اس کی یونیورسٹی نہ پڑھنے کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ اس کا خواب ٹوٹا تھا، جس کی اسے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے ماما سے ذکر کیا تو انہوں نے الٹا اسے ہی ڈانٹ دیا، اور وہ اپنا سموہ لے کر رہ گئی۔ اسے نقاب سے الرجی تھی، مگر شاہزر کی وجہ سے وہ نقاب استعمال کرنے پر مجبور ہو گئی۔ قطعی دو ٹوک الفاظ میں اس نے کہا تھا کہ یا تو وہ باہر جانا بند کر دے یا پھر نقاب لے کر جائے۔ وہ اور تو کچھ نہ کر سکی، سوائے اس کے کہ دل ہی دل میں اس سے سخت نفرت کرنے لگی۔ شاہزر سلطان شاہ اس کا سگا تایا زاد، اس کی زندگی کا سب سے کڑوا سچ، جس سے وہ منہ موڑنا بھی چاہتی تو منہ موڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ کس کس چیز کو نظر انداز کرتی۔ شاہزر سے نفرت کرنے کے اس کے پاس 101 جواز موجود تھے۔ اس کی عزیزز جان مما، جنہیں وہ بہت چاہتی تھی، اور جو اس سے زیادہ شاہزر کو چاہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند انہیں ہر وقت ازبر رہتی، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ اس کے وجود میں کھو کر وہ اس کا حساس وجود ہی بھول جاتی، اور اس وقت اس کے دل پر کیا گزرتی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے تایا اور تائی کی موت ہو گئی۔ بھائی کی آخری نشانی کو پاپا باخوشی دل سے لگا کر گھر لے آئے، اور ماما نے تو اسے دل میں بسانے میں پل نہ لگایا۔ بیٹے کی خواہش تھی یا پھر کچھ اور، مگر وہ اس سے زیادہ شاہزر کے قریب ہوتی گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس گھر میں اپنا مقام مستحکم کرتا گیا۔ وہ اصولوں کا پکا اور غصے کا سخت تھا۔ اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں اسے غصہ دلا دیتی۔ سب اس کی غصیلی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اس بات سے پرہیز کیا جاتا جو اس کے غصے کا باعث بن سکتی۔ تعلیم مکمل کرتے ہی وہ پاپا کا بزنس سنبھالنے لگا۔ قسمت کا دھنی تھا، جس چیز کو چھوتا اپنی ذہانت سے سونا بنا دیتا۔ اس کی وجہ سے پاپا کا بزنس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا، اور اس کی شخصیت اس پر غالب آتی گئی، اور نہ چاہنے کے باوجود وہ مغلوب ہوتی گئی۔ ماما میں گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، کیوں نہ کمپیوٹر کا کوئی شارٹ کورس کر لوں؟ کمپیوٹر سینٹر ہمارے گھر کے قریب ہی تو پڑتا ہے۔ کیوں بور ہوتی رہتی ہو؟ گھر کے کاموں میں حصہ لو تو بوریت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس آواز پر وہ اچھلتے اچھلتے بچی۔ اس نے تو ارد گرد اچھی طرح دیکھنے کے بعد بات شروع کی تھی، پھر وہ ایک دم کہاں سے بوتل کے جن کی طرح نازل ہو گیا۔ اس نے سرحد سے گردن موڑ کر دیکھا، وہ کوریڈور سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ چھوٹی امی، آپ سارا دن کچن میں گھسی رہتی ہیں، اسے بھی کچھ سکھائیں نا۔ صوفے پر بیٹھتے وہ مزید گویا ہوا، اور وہ یہاں سے اٹھنے کے لیے پر تولنے لگی۔ زہر سے بھی برا لگا تھا اس کا یہ نیا آرڈر۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوس کر رہ گئی۔ ہاں شاہزر بیٹا، کہتے تم ٹھیک رہے ہو، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی بات کرے اور ماما کو اس سے اختلاف ہو۔ وہ اپنی معصوم سی خواہش کا اظہار کر کے پچھتائی۔ مجھے چکن قورمہ اور بریانی پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ صبح سب سے پہلے یہی سیکھے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ جب وہ سکون سے بولا، ماما اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ آج ڈنر میں ہم سب صبا کے ہاتھ کا ہی کھانا کھائیں گے۔ خوشی خوشی ماما نے رات کا پروگرام بھی طے کر لیا۔ وہ کیا چاہتی ہے، اس بات سے ماما کو کوئی سروکار نہ تھا۔ ان کا لاڈلا کیا چاہتا ہے،
یہ بات ان کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ رات واقعی مارے بندھے وہ کوکنگ کر رہی تھی۔ ماما اسے گائیڈ کرتی جا رہی تھی۔ صبا بیٹا، تم نے تو ہر کام بہت ہی اچھے طریقے سے کیا ہے، شاباش۔ وہ بریانی دم پر رکھ رہی تھی۔ جب ماما تعریف کے بغیر نہ رہ سکیں، وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ ماما کے منہ سے نکلے ان سادہ سے تعریفی لفظوں نے اس کے اندر نئی توانائی بھر دی۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ ماما نے اس کی تعریف کی ہے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ 2 گھنٹوں کی محنت کے عوض ملنے والی تھکن اسے بھولتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ فہد، جانتے ہیں یہ سارا کھانا اپنی صبا نے بنایا ہے، کھانے کی ٹیبل پر ماما فخر سے بتا رہی تھی۔ اچھا، کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئے اور پھر سجی سنوری ٹیبل پر ستائشی نظر ڈالی۔ بیگم، کھانا تو بہت مزیدار بنا ہے۔ بریانی سے بھرا چمچہ منہ میں ڈالتے انہوں نے بے ساختہ تعریف کی۔ ان کی تعریف اس کا سیروں خون بڑھا گئی۔ ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے۔ نظریں بے ساختہ اپنی پلیٹ پر جھکے شازر پر جم گئیں۔ لاشعوری طور پر وہ اس کے منہ سے بھی کچھ سننا چاہتی تھی، مگر وہ رغبت سے کھانے میں مصروف تھا۔ مایوس نظریں واپس پلٹ آئیں۔ ہمارے بیٹے نے پہلی بار کھانا بنایا ہے، اور وہ بھی اتنا مزیدار، انعام دینا تو بنتا ہے۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر 1000 کا نیا نوٹ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کا انعام بیٹا جی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یہ 1000 میرے لیے بہت قیمتی ہیں پاپا، میں اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گی۔ وہ چہکی اور وہ بیٹی کے روشن چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ کیوں بھائی شازر، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیسا کھانا بنایا ہے اپنی صبا نے؟ تمہاری تو سب فیوریٹ ڈشز ہیں، اس لیے تمہاری رائے تو بہت اہم ہے۔ ماما نے اسے بھی گھسیٹنا چاہا، جو ان سب سے بے نیاز کھانے میں مگن تھا۔ ٹھیک ہی ہے چھوٹی امی، بس قورمے میں مرچیں زیادہ ہیں۔ وہ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگائے بولا۔ اس کی آنکھوں کی چمک پل میں ماند پڑی تھی۔ اس سے اسے کوئی اچھی امید تو نہیں تھی، مگر پھر بھی اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ بے اختیاری میں ہی وہ 1000 کے نوٹ کو مٹھی میں بھینچ کر رہ گئی۔ اچھا، ماما کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ ایک پل کے لیے صبا کو لگا کہ ماما کی آنکھوں میں بالکل ویسا ہی تاثر ابھرا تھا جیسا خود اس کی، مگر پھر ان کے اگلے جملے نے اس کی ساری خوش فہمی دور کر دی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں صبا سے کہوں گی کہ مرچوں کا خیال رکھے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کدھر جا رہی ہو؟ پہلے کھانا تو کھا لو۔ ماما کی نظر تو جیسے چاروں طرف ہوتی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آہستہ سے کہتے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے بند مٹھی کھولی۔ نوٹ مڑ توڑ کر اپنی اصلی حالت کھو چکا تھا۔ کتنی دیر وہ آنسو بھری آنکھوں سے نوٹ کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کی سلوٹیں ٹھیک کرتے اسے اپنی ڈائری میں محفوظ کرنے لگی۔ آخر تم خاموشی سے یہ سب کیسے برداشت کر لیتی ہو؟ وہ تمہارا گھر ہے، تمہارے ماما پاپا ہیں، پھر اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر جینے کا کیا سبب؟ وہ گردن جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ جب مونا تعصب سے اسے دیکھتے بولی، پلیز صبا، خود کو بدلو، اعتماد پیدا کرو خود میں۔ ٹھیک ہے تمہیں زبان درازی پسند نہیں، مگر کم از کم اپنا دفاع کرنا تو سیکھو۔ پتہ نہیں کس جہان میں رہتی ہو۔ ضد کرنا تمہیں پسند نہیں، بحث کرنا تمہیں زہر لگتا ہے، دو بدو جواب دینے کو تم اچھا نہیں سمجھی، پھر آخر تمہیں پسند کیا ہے؟ مونا تو آج اس کی اچھی خاصی کلاس لینے کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ اور یہ شازر بھائی، اسی لیے تم پر اتنا روب ڈالتے ہیں، تم پر حاکم بنے روز کوئی نہ کوئی نیا آرڈر جاری کر دیتے ہیں۔ وہ تمہاری مغلوب عادت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر چاہتی ہو کہ زندگی کو اپنے طریقے سے جی سکو تو بدلو خود کو، ہمت پیدا کرو، اور کم از کم اپنا دفاع کرنے کے تو قابل ہو جاؤ۔ وہ تعصب سے اس کی جھکی گردن کو دیکھتے ہوئے بولی، تم نے کبھی شازر بھائی کا غصہ نہیں دیکھا نا، اسی لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ کیوں، وہ بندے کھاتے ہیں؟ مونا کو مزید غصہ آیا۔ ان کی بات نہ مانی جائے تو وہ زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ماما پاپا بھی ان کے غصے سے کئی بار زیر ہو چکے ہیں۔ انہیں جب غصہ آتا ہے تو ماما بھی ان کے سامنے نہیں بولتی۔ پھر میری کیا مجال؟ وہ سو سو کرتے بولی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم خود کو بدلنا ہی نہیں چاہتی ہو، تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ متاسفانہ بولی اور وہ آہستہ سے گردن جھکا گئی۔ پھر ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے یک لخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ مونا، اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو چکی ہے، شازر بھائی بھی آ چکے ہوں گے۔ وہ کچھ ہراساں سی گویا ہوئی اور مونا اسے ایک نظر دیکھ کر رہ گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی شازر کو جارحانہ انداز میں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہیں سے ہم کر رک گئی۔ آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ ماما بھی کمرے سے نکل آئیں۔ کیا ہوا شازر بیٹے، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے مشتعل چہرے کو دیکھتے وہ افتاں و خیزاں سے اس کی طرف بڑھیں۔ چھوٹی امی، یہ صبا کہاں گئی تھی اور کیا آپ سے اجازت لے کر گئی تھی؟ یہ اپنی دوست مونا کی طرف گئی تھی اور میری اجازت سے ہی گئی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟
وہ ابھی تک معاملہ سمجھنے کی کوشش میں ہی لگی ہوئی تھی، جبکہ صبا نظریں جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی پلکیں جھپک کر آنسو پی رہی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو مونا مجھے چھوڑنے آئی تھی۔ وہ مونا کے بھائی گاڑی چلا رہے تھے، مگر میں ان کے ساتھ اکیلی نہیں آئی تھی، بلکہ مونا بھی میرے ساتھ تھی۔ وضاحت دینا جیسے اس کی مجبوری بن گئی۔ ڈرائیور کہاں مر گیا تھا؟ وہ دوبارہ غرایا۔ وہ گاڑی کو ورک شاپ، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری زیادہ وضاحت نہیں درکار۔ ہاتھ اٹھا کر اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی گئی۔ آئندہ تم اپنی کسی دوست کی طرف نہیں جاؤ گی، البتہ تمہاری دوستیں جب چاہیں تم سے ملنے آ سکتی ہیں۔ ایک اور نیا آرڈر جاری ہوا۔ اس کا دل تڑپ گیا۔ بے ساختہ اس نے امید بھری نظروں سے ماما کی طرف دیکھا کہ شاید وہ ہی اس کی سائیڈ لے لیں، مگر انہوں نے تو شازر کے خلاف نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ بھی نڈال سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں، اپنی بے بسی پر اور شازر کی بے حسی پر۔ ماما، مجھے مونا کے لیے گفٹ خریدنے بازار جانا ہے، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں؟ موہوم سی امید کے تحت اس نے پوچھ لیا، ورنہ اس کے جواب کی اسے کسی حد تک توقع تو تھی۔ شازر نے ڈرائیور کے ساتھ جانے سے منع کیا ہے نا، تو پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ جواب حسب توقع تھا۔ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ کنکھیوں سے اس نے کچھ فاصلے پر آفس کی فائلز میں منہمک شازر کی طرف دیکھا۔ میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں۔ کیا میں اسی طرح محکوموں سے زندگی بسر کرتی رہوں گی؟ میری سگی ماں کو میرے جذبات و احساسات کا کوئی خیال نہیں۔ ہر طرف صرف اور صرف شازر ہی تھا۔ اس کا وجود تو شازر کی شخصیت میں کہیں گم ہو کر رہ گیا تھا، اور اب تو ماما نے اس پر ضدی ہونے کا لیبل بھی لگا دیا تھا، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ضد اس کی سرشت کا حصہ نہیں۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کی آنکھیں بھرا سی گئیں۔ اپنی دوست کی برتھ ڈے پر گفٹ دینے کے لیے بھی اسے شازر کی اجازت درکار تھی۔ اس کا موڈ دیکھنا تھا کہ کب وہ پرمیشن دے اور وہ کہیں جا سکے۔ آنسو گانوں پر پھیلنے کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ اسی پل شازر نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلے اس کی حیرت ابھری، اور پھر کچھ لمحوں کے لیے وہ نظریں اس کے پرنم چہرے پر جم سی گئیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی، جبکہ شازر کے متعجب نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ چھوٹی امی، صبا کو کیا ہوا؟ وہ تمام معاملے سے انجان بولا۔ ہونا کیا ہے؟ مونا کی سالگرہ ہے، اس کے لیے گفٹ لینا چاہتی ہے۔ میں نے منع کیا تو موڈ خراب ہو گیا۔ مگر آپ نے کیوں منع کیا؟ وہ ناسمجھ انداز میں بولا۔ یسرا بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی کمزور یادداشت کا مالک تو نہیں تھا۔ اوہ، اسے یاد آتا گیا، واقعی اس نے اسے ڈرائیور کے ساتھ جانے سے منع کیا تھا۔ یکلخت وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ڈرائیور کے ساتھ جانے سے منع کیا تھا، مگر اس کا بازار جانا منع نہیں کیا تھا۔ انہیں الجھن میں چھوڑ کر وہ صبا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دستک کے بعد وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، حیران رہ گیا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، سرعت سے اس کے قریب جا بیٹھا۔ صبا، بلا کی نرمی تھی پکار میں۔ اس نے تیزی سے گردن اٹھائی اور شازر کو اپنے روبرو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے اپنے کمرے میں اس کی موجودگی کی توقع نہیں تھی۔ رو رو کر ناک اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اتنی سی بات کے لیے آنسو بہا رہی ہو؟ اس کی متورم آنکھیں شازر سے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ دل چاہا پوروں سے آنسو چن لے، مگر پھر رک گیا۔ آپ کے لیے یہ ذرا سی بات ہو سکتی ہے، مگر میرے لیے نہیں۔ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، دل کی ساری بڑھاس نکالنا چاہتی تھی، مگر فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں پر پھیلنے لگے۔ تمہیں بازار جانا ہے نا، تو چلو میں لے چلتا ہوں، مگر یہ آنسو بہانا بند کرو۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے ذرا اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ بے یقین ہوئی۔ پہلے کب کبھی ایسی آفر ہوئی تھی؟ ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ انداز نہایت معصوم تھا۔ تم بھی بالکل پاگل ہو۔ شازر نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ یقین کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن لگا۔ چلو اٹھو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا۔ وہ متذبذب سی ہاتھ چھڑا گئی۔ کیا ہوا؟ وہ متعجب ہوا۔ وہ نظریں جھکاتے انگلیاں چٹکانے لگی۔ اگر آپ مجھے مونا کی برتھ ڈے پر جانے دیں گے تو گفٹ خریدنے آپ کے ساتھ جاؤں گی، ورنہ مجھے ایسے ہی رونے دیں۔ اس کی دریا دلی دیکھتے وہ اپنے دل کی خواہش کو نوکے زبان پر لے ہی آئی۔ چند پل وہ پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر لمبا سانس ہوا میں خارج کرتے بولا، اوکے، چلو اب۔ آواز اتنی آہستہ تھی کہ وہ بمشکل سن پائی۔ آنکھوں میں بے چینی کے ساتھ ساتھ خوشگوار حیرت بھی ابھرنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ پھول سی نازک پتیوں میں شگوفے پھوٹ پڑے۔ شازر اپنی طبیعت کے برعکس کافی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا، سو آہستہ سے سر اس بات میں ہلا گیا۔ تھینک یو شازر بھائی۔ وہ نقاب لینے پلٹی۔ پہلے منہ تو دھو لو، اس کی جلد بازی پر ٹوکا گیا۔ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، میرا چہرہ کون سا نظر آنا ہے، اور جو آپ کا ارادہ بدل گیا تو
मासूमियत की इंतहा थी। शाज़र को फिर से नजरें चुरानी पड़ी। मैं गाड़ी में हूँ, जल्दी से आ जाओ। हैरत दर हैरत वो बेसाख्ता हंसी। क्या वाकई ये शाज़र भाई ही थे? उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। अगर ये इसी तरह रहे तो कितना अच्छा हो। वो बड़बड़ाई और फिर सर पर हाथ मारकर बाही की तरफ दौड़ी। आज तो शाज़र उसे हैरतों के झटके पर झटके लगाने पर तुला हुआ था। गिफ्ट खरीदने के बाद उसे ढेर सारी शॉपिंग करवाई, मगर न जाने क्यों उस सारे वक्त में वो बेइंतहा संजीदा ही रहा। एक भी मुस्कुराहट भूल कर भी उसके पास से न गुजरी। अरे सबा तुम? वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे जब उसकी कॉलेज की दोस्त सना से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो भी इतने अरसे बाद उसे सामने देखकर खुश भी हुई और हैरान भी कि उसने उसे नकाब में कैसे पहचान लिया। इससे पहले कि वो हस्बे आदत उसके गले मिलती उसने हाथ आगे कर दिया। सरे राव और वो भी शाज़िर की मौजूदगी, कम अज कम वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती थी। सना पहले तो हैरान हुई और फिर पुरजोश अंदाज में उसका हाथ थाम लिया। और सुनाओ, कैसे गुजर रहे हैं दिन? शादी कर ली या अभी तक कंवारी ही हो? कहका लगाकर पूछा गया, और बात बात पर कहका लगाने की उसकी ये बीमारी उसे काफी महंगी पड़ी। ऊपर से बेतुक्का सवाल, और वो भी शाज़र के सामने। वो अच्छी खासी बौखला गई। बेसाख्ता शाज़र की तरफ देखा जो संजीदगी से उसे घूर रहा था। अच्छा सनम, अब मैं चलती हूँ, तुम किसी दिन चक्कर लगाओ ना घर। शाज़र के तेवर देखते वो जल्दी जल्दी जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर पहले इन हजरत का तो तारुफ करवा दो। वो भी अपने नाम की एक थी। करीब खड़े शाज़र की तरफ इशारा करते बोली। ये भाई, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात पूरी होने से पहले ही शाज़र सख्ती से बोला और फिर उसका हाथ थामकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि वो हक्का बक्का अरे अरे ही करती रह गई। फिर कंधे उचकाकर मार्केट की तरफ बढ़ गई। सरे राह कह के लगाना शरीफ औरतों को जेब नहीं देता। कम से कम इस बात का तुम्हें एहसास होना चाहिए। अकल तुम लड़कियों की घास चढ़ने चली जाती है। जब यूं सरेआम कह के लगाओगी तो फिर कैसे अपनी तरफ उठने वाली बेबाक नजरों को रोक सकोगी? औरत की इज्जत बहुत नाजुक होती है, इसलिए उसे इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। वापसी पर उसका लेक्चर शुरू हो चुका था और सबा गर्दन झुकाए मुंह के आड़े टेढ़े जाविये बनाने में मसरूफ थी। ये भी शुक्र था कि उसके चेहरे पर नकाब था, वरना शाज़र के कहर से बचना और मुश्किल हो जाता। तैयार होने के बाद उसने आखिरी नजर कद्दे आदम आईने में उभरते अपने वजूद पर डाली। कोई चीज भी ऑकवर्ड नहीं लग रही थी। नफासत को मद्देनजर रखते हुए उसने सूट और ज्वेलरी का इंतखाब किया था। मामा कमरे में दाखिल हुई और फिर बेसाख्ता उनके मुंह से माशाअल्लाह निकला। आज तो मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। उसे देखते हुए वो निहाल सी गोया हुई तो वो झींपते हुए मुस्कुरा दी। उसकी झुकी पलकों को मोहब्बत से देखते वो आगे बढ़ी और फिर उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। उसकी आंखें भीग सी गईं। भाई और कितनी देर है, जाना है या नहीं? उसी वक्त शाज़र उजलत में अंदर दाखिल हुआ। एक पल के लिए तो जैसे उसकी नज़र भी उसके मासूम चेहरे पर जमी थी, मगर फिर शाज़र देखो, हमारी सबा आज कितनी प्यारी लग रही है। मामा की दोबारा तारीफ पर वो बौखला कर रह गई। भला क्या जरूरत थी ये शाज़र को बताने की? वो नर्वस सी पलकें झुका गई। बहुत मुबहम सी हूं थी जो उन दोनों की समझ में ना आई। एक बात याद रखना, नकाब के बगैर मेरे साथ मत चलना। उसका मुंह फूल गया। उसका इरादा चादर लेकर जाने का था, मगर अब यह हुक्म उसे बेइंतहा नागवार गुजरा। वो कहना चाहती थी कि सिर्फ चादर लेकर जाना चाहती है, मगर फिर खामोश रही कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे लेकर ही ना जाए। वो बेदिली से नकाब की तरफ बढ़ गई। 1 घंटे बाद मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, वो उसे गेट के बाहर ही उतारते हुए बोला। तो वो आहिस्ता से सर इस बात में हिलाती अंदर की तरफ बढ़ गई। उसके अंदर दाखिल होते ही वो भी गाड़ी जन से उड़ा कर ले गया। सबा, ये क्या तुमने टेंट ले रखा है, उतारो इसे। क्या फायदा इतना खूबसूरत सूट पहनने का? उसके गले मिलते मोना ने सबसे पहला काम उसका नकाब उतारने का किया। वो यहाँ ही नहीं रुकी, बल्कि नकाब को अपने कब्जे में लेकर उसे उसके सूट के साथ मिलता जुलता दुपट्टा दे दिया। वाओ, अब लग रही हो कि मेरी बर्थडे पर आई हो। वो अरे अरे ही करती रह गई, मगर उसने उसकी एक न सुनी। बहुत खुशगवार माहौल में केक काटा गया। सारा वक्त मोना का भाई उसके इर्द गिर्द ही मंडलाता रहा और वो नागवारी से नजरअंदाज करती रही। आप यहाँ अकेली खड़ी हैं, मोना किधर है? मोना अभी अभी अंदर गई थी। नबील जो कब से मौके की तलाश में था, झट उसके करीब पहुंच गया। वो अंदर गई है, नागवारी से कहते वो दूसरी तरफ देखने लगी। आपने तो कुछ लिया ही नहीं, मैं कब से आपको ही वॉच कर रहा हूँ। इतनी बेबाकी। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट न जाने क्यों से जहर से भी बुरी लगी। अभी वो उसे कुछ कहना ही चाहती थी जब उसके पीछे उभरते शाज़र के संजीदा चेहरे की तरफ देखकर अच्छी खासी बौखला गई। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
وہ بغیر نبیل سے مخاطب ہوئے اس کی طرف دیکھتے بولا، اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور وہ اندر ہی اندر ڈرتی لرزتی ٹانگوں سے نقاب لینے دوڑی۔ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی نرمی مجھے کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ عقل نام کی کوئی چیز تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ میرے ڈر سے تم نقاب تو استعمال کرنے لگی ہو، مگر اسے دل سے کبھی قبول نہیں کر پائیں۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا میں نے جس پر عمل کرتے ہوئے تمہاری جان نکلتی ہے؟ ہمارے مذہب میں بھی تو عورت کا با پردہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے نا، اور جو باریک دوپٹہ تم وہاں لے کر کھڑی تھی اس سے بہتر تھا کہ لیتی ہی نہیں۔ دوپٹہ عورت کی شرم و حیا کا گہنا ہے، مگر تم جیسی عورتیں اسے پھانسی کا پھندا سمجھتی ہیں۔ وہ زہر خون لہجے میں بول رہا تھا۔ صبا کو لگا جیسے وہ ابھی اسے کچا چبا جائے گا، اور شازر کو کسی صورت نبیل کی بے باک نظریں سکون نہیں لینے دے رہی تھیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ اس کی آنکھیں ہی نکال لیتا۔ سر جھکائے کھڑی صبا کو اس نے خون خوار نظروں سے دیکھا تھا، جو آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں ہونٹ چبائے جا رہی تھی۔ اس سے غلطی ہوئی تھی اور وہ اپنی غلطی تسلیم بھی کر رہی تھی۔ سارے راستے وہ اس کے غصیلے اور حد سے زیادہ سنجیدہ چہرے کو دیکھتے لرزتی آئی تھی۔ اسے اس وقت اس کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی تھی، جانتی تھی کہ وہ اب کی بار غلطی پر تھی۔ مونا نے جب اسے ہم رنگ دوپٹہ دیا تھا تو اسے اتنا باریک دوپٹہ نہیں اوڑھنا چاہیے تھا۔ واقعی وہ دوپٹہ اس کے وجود کی رعنائیاں چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ اسے اپنی بے وقوفی کا احساس تو وہاں پر ہو ہی گیا تھا جب نبیل کی نظروں کو بدلتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ آئی ایم سوری شازر بھائی، بھرائے ہوئے لہجے میں وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ تمہیں خود احساس ہونا چاہیے صبا، اگر میں تم پر روک ٹوک کرتا ہوں تو اس کی بھی ایک وجہ ہے جو تمہاری ناقص عقل سے کافی دور ہے۔ تمہیں میری روک ٹوک تو دکھائی دیتی ہے، مگر اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا لہجہ خود بخود تھوڑا نرم ہو گیا۔ جب تک عورت خود اپنی نسوانیت کی حفاظت نہ کرے کوئی دوسرا نہیں کروا سکتا۔ اپنے دل سے یا اپنے ضمیر سے پوچھو کہ تمہاری آج کی حرکت درست تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا اور اس پر ایک سنجیدہ نظر ڈال کر باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھیگی آنکھوں سمیت وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب ملازم کے ساتھ ثنا کو اندر آتا دیکھ کر حیران سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ثنا تم؟ ہاں میں، اور تم تو بڑی بے وفا نکلی، کوئی فون کیا نہ ملنے آئیں۔ اس سے گلے ملتے شکوہ خود بخود اس کے ہونٹوں سے پھسل گیا۔ آئی ایم سوری یار، وہ شرمندہ سی گویا ہوئی، مگر ریئلی تمہیں اپنے گھر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں اب تو تم یہی کہو گی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے قریب ہی بٹھا لیا۔ اور سناؤ پھر کیسی گزر رہی ہے؟ میری تو اچھی ہی گزر رہی ہے، تم سناؤ؟ ہاں یاد آیا، وہ شاپنگ مال میں تمہارے ساتھ مغرور سا لڑکا کون تھا؟ یاد آنے پر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ شازر بھائی تھے۔ بھائی ہوں گے وہ تمہارے، میں تو اتنے زبردست بندے کو کبھی بھائی نہ بناؤں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ ان کی اصلیت نہیں جانتی نا، اسی لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ اس کا موڈ ایک دم بگڑ گیا۔ کیوں؟ وہ رات ہوتے ہی کسی افریت کا روپ دھار جاتے ہیں؟ وہ اس کے بیزار سے انداز کو لے کر مزے سے بولی۔ وہ ابھی تک خیر سنجیدہ ہی تھی۔ اگر افریت نہیں تو کسی افریت سے کم بھی کسی صورت نہیں۔ اتنے سڑیا لکڑو غصیلے اور بد دماغ ہیں کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ اس کے منہ کے زاویہ خود بخود ہی بگڑتے گئے۔ ارے ارے اتنی زیادہ خصوصیات؟ وہ بے ساختہ ہنسی۔ ابھی کم ہی گنوائی ہیں، ساری بتا دوں تو لمحے کے 1000ویں حصے میں یہاں سے غائب ہو جاؤ گی۔ اس نے اسے ڈرانا چاہا، مگر وہ تو اس کی کسی بھی بات کو سیریس لے ہی نہیں رہی تھی۔ یار حسین لوگوں کا اتنا مغرور ہونا تو بنتا ہی ہے نا۔ صبا، اسی وقت اپنی پکار پر وہ یوں اچھلی جیسے صوفے پر یک دم سپرنگ نکل آئے ہوں۔ یہ کب آئے؟ سامنے سنجیدہ چہرہ لیے کھڑے شازر بھائی کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی شرمندہ ہوئی۔ نہ جانے کب سے کھڑے تھے اور کیا کچھ سن لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پیروں سے جیسے جان ہی نکلنے لگی۔ ایک چائے میرے کمرے میں لے آؤ۔ اس کے قریب آنے پر وہ تحکم بھرے انداز میں کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ثنا پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہائے رے، اس بے نیازی پر کون نہ مر جائے۔ ثنا نے بے ساختہ ٹھنڈی سانس بھری تو صبا نے صوفے سے کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ پھر دونوں کے قہقہے لاؤنج میں گونجنے لگے۔ ثنا ایسی ہی جولی طبیعت کی مالک تھی، مگر اس کے کردار میں صبا کو آج تک کبھی کوئی جھول نظر نہ آیا، اسی لیے تو اب تک ان کی آپس میں دوستی چلی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے یار کہ وہ سڑیلا کریلا واپس دوبارہ آ جائے، میں چائے بنا کر لے آؤں اور تمہارے لیے بھی کچھ لے کر آتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دستک دے کر جیسے ہی یس کی پرمیشن ملی وہ اندر داخل ہو گئی۔ شازر جو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا
نہ جانے ابھی کیا کہہ دے، مگر پھر جیسے ہی اس کی سرخ آنکھوں پر نظر پڑی تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹرے سے کپ اٹھاتے شاہزر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، اگر میں کہوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو گی؟ عجب مبہم سا انداز تھا اس کا۔ وہ الجھ سی گئی اور بے وجہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ شاہزر کی سرخ انگارہ آنکھیں اس کے متذبذب چہرے پر جمی جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ میں ماما کو انفارم کرتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی جب اس نے نرمی سے اس کی کلائی تھامی۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وقت میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور میڈیسن لینے کے باوجود بھی آرام نہیں آیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ اس کی نازک کلائی اس کے پرحدت ہاتھ میں کپ کپا کر رہ گئی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ صبا پریشانی سے اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کسی صورت سر دبانے کی خدمت پیش نہیں کر سکتی تھی کیونکہ باہر اس کی دوست اس کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ وہ کبھی کسی نوکر سے سر نہ دبواتا۔ عجب کشمکش میں وہ گرفتار ہو چکی تھی۔ کیوں؟ کیا بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے میں نے؟ وہ چائے ختم کر چکا تھا۔ اس کے شش و پنج میں مبتلا چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ اس وقت اس کی آنکھیں اتنی سرخ تھیں کہ اس کی تکلیف کا بآسانی پتہ دے رہی تھی۔ اس چڑیا کے دل کے مالک سے اس کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ لائیں شاہزر بھائی، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کہہ دیا۔ شاہزر نے کافی حیرت سے اسے دیکھا، یعنی اپنی دوست سے زیادہ اسے اس کی تکلیف کی فکر تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس کے ہونٹ دھیمے سے مسکرا دیے، اور پھر آنکھیں مونتے اس نے صبا کے نرم ہاتھوں کے لمس کو اپنی تمام تر شدتوں سے محسوس کیا تھا، اور وہ حیران سی اس کے ہونٹوں پر پھیلی نرم مسکراہٹ دیکھتے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی اسے سر دباتے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ نرمی سے بولا، اب میں ٹھیک ہوں صبا، تم اپنی دوست کے پاس جاؤ۔ لہجہ اتنا دھیما اور پرکشش تھا کہ صبا نے کافی حیرت سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا، اور پھر جلد جان چھوٹ جانے پر خدا کا شکر ادا کرتی باہر کی طرف دوڑی۔ فہد، پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ بھائی کس بارے میں؟ وہ جو مکمل طور پر اخبار کے مطالعے میں گم تھے مصروف سے انداز میں بولے۔ پہلے اسے تو بند کریں، وہ چڑھتے ہوئے بولیں تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ جی فرمائیے جناب۔ انداز اتنا تابع داری لیے ہوئے تھا کہ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ میں شاہزر اور صبا کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ اور وہ جو اندر داخل ہو رہی تھی دہلیز پر ہی رک گئی۔ اسے لگا کہ اس نے یقیناً کچھ غلط سن لیا ہے، اسی لیے بے چینی سے پاپا کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے جسم کا ایک ایک عضو ہمتن گوش تھا اور دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہو رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، جیسے تم مناسب سمجھو۔ میں سوچ رہی ہوں اگلے مہینے ہی شادی کی کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں۔ ان کے جواب پر پرجوش سی وہ مزید گویا ہوئی۔ کوئی بم تھا جو اس کی نازک سماعت پر پھٹا تھا۔ وہ حیران پریشان ہکا بکا یکتک مما پاپا کو دیکھے گئی۔ تم نے صبا سے بات کی؟ اخبار طے کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو وہ نفی میں گردن ہلا گئیں۔ نہیں، ابھی صبا سے تو میں نے بات نہیں کی۔ اور شاہزر سے؟ وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ اس سے بات کیا کرنی ہے، وہ آلریڈی سب کچھ جانتا ہے۔ وہ مسکرائیں۔ کیا مطلب؟ کس نے بتایا اسے؟ وہ الجھے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، شاہزر کو میں نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ اس کی اور صبا کی بچپن سے نسبت طے ہے۔ وہ دوسرا جھٹکا تھا جو ان گزرے 5 منٹوں میں اس کے نازک وجود کو لگا۔ اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ مزید ایک لمحہ بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اس کی گرفت چوکھٹ پر بے ساختہ ہی سخت ہوئی تھی۔ کیوں؟ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی؟ انہیں یقیناً ان کی بات بری لگی تھی، اس لیے سنجیدہ سے گویا ہوئے، اور وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گئیں۔ بھائی ضرورت کیوں نہیں تھی؟ شاہزر ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں صبا کے علاوہ کسی بھی اور لڑکی کا گزر ہو۔ مرد ذات ہے، کب کس طرف دھیان چلا جائے کیا پتا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم نے اسے ہمیشہ صبا کے ساتھ دیکھا ہے، بس اس لیے بتانا ضروری سمجھا۔ انہوں نے دل کی بات ان پر واضح کر دی تو اب کی بار وہ خاموش ہی رہے، جبکہ پے در پہ انکشافات نے صبا کو ادموا کر چھوڑا تھا۔ وہ کس طرح اپنے کمرے تک پہنچی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ آتے ہی صوفے پر گر کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میلوں کی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ ایک نادیدہ تھکن تھی جو اس کے جسم سے اعصاب تک پر سوار ہو چکی تھی۔ وہ جو سن کر آئی تھی ابھی تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بے چینی سے نچلا لب چبانے لگی، اور پھر نہ جانے اسے یکدم کیا ہوا کہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابھی وہ خود کو سمیٹ بھی نہ پائی تھی کہ اسی وقت ماما روم میں داخل ہوئیں۔ اس نے سر گھٹنوں میں دبا دیا۔ صبا، کیسے بیٹھی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟
اس کے قریب بیٹھتے وہ فکر مندی سے گویا ہوئی. اس نے گردن نہ اٹھائی بلکہ اسی حالت میں بیٹھی ہونٹ چباتی رہی. مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے صبا. اسے گردن نہ اٹھاتے دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے بولی اور ساتھ ہی بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی. اور اس بار تو جیسے اسے ضبط و برداشت کی سب تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں. اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا. میں اچھی طرح جانتی ہوں ماما کہ آپ کو مجھ سے کون سی ضروری بات کرنی ہے. تم رو رہی ہو؟ اس کی متورم آنکھیں اور سرخ چہرہ انہیں از حد پریشانی میں مبتلا کر گیا. کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، کچھ بھی نہیں، مگر یاد رکھیے گا میں کسی صورت بھی شاذر ویسی شادی نہیں کروں گی. رونے کے دوران وہ بمشکل بولی تھی جبکہ ماما تو جیسے حیرت سے ساکت سی رہ گئیں. کچھ لمحوں کے لیے تو جیسے وہ کچھ بول ہی نہ سکیں. کیوں؟ کتنی دقت سے یہ ایک لفظ ان کی زبان سے ادا ہوا تھا یہ شاید وہ خود بھی نہیں جانتی تھی. بس میں نے کہہ دیا ہے. بے دردی سے وہ اپنی آنکھوں کی بھیگی سطح رگڑتے ان سے نظریں چراتے ہوئے بولی. بڑوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات کہنا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، مگر اپنی تابع دار اور فما بردار کم گو بیٹی کے منہ سے اتنی سی بات سننا بھی جیسے ان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا. تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. ان کی آواز کی سختی اس نے اپنی ریڑھ کی ہڈی تک محسوس کی تھی. اسے لگا اگر آج وہ اپنے حق میں نہ بولی تو پھر ساری زندگی نہ بول پائے گی، اور پھر اس کی ساری عمر شاذر جیسے حاکم کے سامنے اس کی لونڈی کی طرح سر جھکائے حکم بجاتے گزر جائے گی. میں یہ شادی کسی صورت بھی نہیں کروں گی. ماما آپ چاہے کچھ بھی کر لیں. اور اس کے ضدی انداز نے انہیں اچھے خاصے اچھمبے میں ڈال دیا. انہوں نے بے ساختہ چونک کر اس کی طرف دیکھا. پہلے کب انہوں نے اس کا ایسا روپ دیکھا تھا؟ یہ تم کس انداز میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اتنی خود سر کب سے ہو گئی ہو کہ بڑوں کا احترام ہی بھولتی جا رہی ہو؟ اس کے لہجے سے انہیں بہت دکھ پہنچا تھا. وہ بھی اپنے لہجے کی سنگینی محسوس کرتے سر جھکائے رونے لگی. پلیز ماما میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے مجبور مت کیجیے. اس دفعہ لہجہ افسردہ اور ملتجیانہ تھا. یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے یہ شادی کیوں نہیں کرنی؟ کیا کمی ہے شاذر میں؟ گھر کا بچہ ہے، لاکھوں میں ایک ہے، اور مجھے عزیز بھی ہے. وہ لاکھوں میں ایک ہے، آپ کا منظور نظر ہے، بے پناہ عزیز ہے، اسی لیے تو مجھے وہ پسند نہیں ہے. یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ انہوں نے ناگواری سے اسے ٹوکا. یقیناً اس کی بات انہیں بہت بری لگی تھی. یہ بکواس نہیں بلکہ سچ ہے. وہ غصے سے اسے گھورنے لگیں جو ہر درمی کے آج سارے ریکارڈ توڑنے پر تلی ہوئی تھی. تمہاری شادی ہوگی اور صرف شاذر سے ہوگی. بہت بکواس کر چکی تم، اور بہت سن چکی میں. وہ سخت اور دو ٹوک انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی. اس سے پہلے کہ چوکھٹ عبور کرتی اس کی سرسراتی آواز نے ان کے قدموں کو جیسے جکڑ لیا. آپ کو شاذر کے سامنے پہلے کب نظر آئی ہوں میں جو اب آؤں گی؟ وہ حیرت سے پلٹی اور وہ تو جیسے آج تہیا کر کے بیٹھی تھی کہ کچھ دل میں نہیں رکھنا. اسے لگا اگر آج وہ ان سے اپنے دل کی اذیت بیان نہ کر سکی تو پھر شاید کبھی نہ کر سکے. بس یہی سوچ کر وہ بولی اور پھر بولتی چلی گئی جبکہ وہ حیرت سے گم کھڑی یک تک اس کے سسکتے وجود کو دیکھتی رہی. آپ نے کبھی نہیں سوچا ماما کہ آپ کی بیٹی کو کیا چاہیے. آپ نے مجھے محکوموں کی سی زندگی سونپی اور شاذر کو مجھ پر حاکم بنا دیا، اور اس نے مجھ پر اتنی حاکمیت کی، اتنی پابندیاں لگائیں کہ میرا دم گھٹتا گیا. میں اندر ہی اندر ٹوٹتی گئی، بکھرتی گئی، اور آپ کو احساس تک نہ ہوا. میں خودی کا احساس تک کھوتی گئی اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی. اور اب آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں ایسے بندے سے شادی کر لوں جو ساری عمر میرا خون چوستا رہے گا. آپ میری ماما تھیں، سگی ماما، مگر مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ آپ میری سگی ماما ہیں. آپ تو صرف اور صرف شاذر کی چھوٹی امی بن کر رہ گئی. کیوں کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں ساری زندگی اپنی ماما کی محبت کے لیے تڑپتی رہی، سسکتی رہی، اور آپ میرے حصے کی بھی محبت شاذر کی جھولی میں ڈالتی رہیں. وہ میرا جینا تنگ کرتا رہا اور آپ اس کا ساتھ دیتی رہیں. آپ میری ماما نہیں ہو سکتی. وہ ٹوٹی بکھری نڈھال سی ان کے قدموں میں بیٹھ کر بلک بلک کر رو دی جبکہ وہ خود تو جیسے ہلنے جلنے کی سکت ہی کھو چکی تھی. ان کی اپنی بیٹی ان سے اتنی بدگمان ہوتی گئی اور انہیں احساس تک نہ ہوا. ان کی آنکھیں بے اختیار بھیگتی گئیں. اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ان کے قدموں میں واضح لرزش تھی. کتنا غلط سوچتی تھی ان کی بیٹی ان کے بارے میں. کہاں انہوں نے اسے نظر انداز کیا، کہاں محبت میں کوئی کمی چھوڑی. اگر شاذر انہیں عزیز تھا، کم عزیز وہ بھی نہیں تھی، اور صرف اس کی وجہ سے ہی تو شاذر انہیں عزیز ترین ہوا تھا. وہ جب اسے اپنی بیٹی کے حوالے سے دیکھتی تو وہ انہیں اور عزیز ہونے لگتا اور ان کے دل میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا.
کہ اگر جو کبھی شازر نے کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا تو جیسے ہی یہ ڈر ان کے اندر جڑ پکڑنے لگا تو انہوں نے شازر سے روبرو بات کرنے کے بارے میں سوچا، اور ان کی خواہش پر شازر کے سر جھکانے پر وہ تو جیسے اندر تک نہال ہو گئیں۔ وہ صبا کو پوری طرح شازر کی پسند میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر دفعہ شازر کا ساتھ دیتی۔ بعض اوقات انہیں محسوس ہوتا جیسے وہ اس پر زیادہ سختی کر جاتا ہے، زیادہ روک ٹوک کر جاتا ہے۔ بیٹی کا اترا چہرہ انہیں دکھ میں مبتلا کر جاتا، مگر یہ فقط چند لمحوں کی بات ہوتی۔ اگلے ہی لمحے وہ خود کو سمجھا لیتی کہ شازر اگر اسے مکمل طور پر اپنی پسند میں ڈھلا دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں کیا برا ہے۔ ساری زندگی اسے شازر کے ساتھ ہی گزارنی تھی، اچھا ہے ابھی سے اس کی پسند ناپسند جان لے۔ جیسے ہی یہ خیال انہیں مطمئن کرتا، وہ خاموش تماشائی کی طرح سب دیکھتے زبان پر قفل ڈال لیتی۔ اور آج صبا کی ٹوٹی بکھری حالت نے انہیں احساس دلایا کہ وہ کتنا غلط کر رہی تھی۔ شازر کو داماد بنانے کی خواہش میں اتنی مگن ہو گئی کہ پھر بیٹی کا دکھ دیکھ ہی نہ پائیں۔ بے اختیار ہی ان کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس تھا، مگر اس کے باوجود وہ شازر سے کسی صورت دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور صبا کی بے وقوفی پر بھی اس کا ساتھ دینے کو کسی صورت تیار نہیں تھی۔ انہیں جتنی صبا عزیز تھی اتنا ہی شازر بھی عزیز تھا، اور ان کے عزیز ترین بیٹے کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آئے یہ ان کی برداشت سے باہر تھا، کیونکہ اس صورت میں صبا کو بھی یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا پڑتا جو انہیں گوارا نہ تھا۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ اس کی نسبت بچپن سے شازر سے طے ہے تو اس کی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین اڑ گیا تھا۔ اسے وہ ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور کہاں پوری زندگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ تو کرنا ہوگا۔ ہونٹ چباتے وہ مضطرب سی کمرے میں ٹہلنے لگی۔ مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، وہ کسی صورت میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ ایک نتیجے پر پہنچ کر اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو شام کی 6 بجا رہا تھا۔ اس وقت ماما کچن میں ہوتی تھیں اور پاپا اسٹڈی روم میں۔ پاپا سے بات کرنے کا یہ اچھا موقع تھا۔ وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ آہستہ سے دستک دے کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، پاپا کو کسی کتاب کے مطالعے میں منہمک پایا۔ اس کی طرف انہوں نے حیرانی سے دیکھا۔ وہ بہت ہی کم ان کے اسٹڈی روم میں آتی تھی، سو ان کا حیران ہونا بجا تھا۔ خیریت بیٹا جی؟ اس کا مرجھایا چہرہ اور متورم آنکھیں دیکھتے انہوں نے بے اختیار پوچھا تھا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر ان کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے پاپا۔ اس کی سوجی سرخ آنکھوں اور افسردہ چہرے پر ان کی نظر بے ساختہ ٹھٹکی تھی۔ انہیں کچھ کھٹکا، اس لیے کتاب بند کر کے پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب ٹھیک تو ہے نا صبا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کی پیشانی کو چھوا جو انہیں کچھ نم اور ٹھنڈی محسوس ہوئی، اور ان کے از حد متفکرانہ انداز پر اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے۔ آج تک میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو یا ماما کو میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو، آپ دونوں کے ہر فیصلے کو مقدم مانا ہے، مگر اب… وہ رکی، آنکھوں میں چھپے آنسو گالوں پر پھیلائے۔ پاپا بری طرح پریشان ہوتے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بات واقعی معمولی نہ تھی، ورنہ ان کی بیٹی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ اس کے قریب آ کھڑے ہوئے اور اس کا چہرہ اٹھائے بے چینی سے بولے، جو بھی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے اپنے پاپا سے کہہ دو، اس یقین کے ساتھ کہ پاپا سب ٹھیک کر دیں گے، اپنی گڑیا کی ہر پریشانی دور کر دیں گے۔ اور وہ ان کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو دی۔ کچھ کہو صبا، آخر ہوا کیا ہے؟ پاپا، میں شازر بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، مجھے ماما کی طرح غلط مت سمجھیے گا۔ ان کے سینے میں منہ چھپاتے ہی اس نے لرزتی آواز میں آخر کہہ دیا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوئے تھے۔ شازر اور صبا کو انہوں نے ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی دیکھا تھا۔ صبا کے منہ سے ایسی بات کی توقع وہ کسی صورت نہیں کر رہے تھے۔ شازر لاکھوں میں ایک تھا، وہ مسترد کیے جانے کے لائق نہیں تھا، اس لیے صبا کے انکار نے انہیں اچھا خاصا الجھا کر رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ بہت دیر کے بعد ان کے منہ سے فقط یہی ایک لفظ نکلا تھا، میری اور ان کی سوچ نہیں ملتی۔ پاپا، میں ان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ اگر آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے تو میں یہ شادی کر لوں گی، مگر پھر میں اندر سے مر جاؤں گی۔ آپ جہاں کہیں گے میں شادی کرنے کو تیار ہوں، مگر شازر بھائی سے نہیں۔ پلیز مجھے مجبور مت کیجیے گا، پلیز پاپا۔ اس نے ان کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، اور وہ ہکا بکا ہی رہ کر بیٹی کی منتشر حالت نے انہیں اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اسے آہستہ سے سینے سے بھینچ کر، ایک ہی تو ان کی بیٹی تھی، اگر وہ بھی خوش نہ رہی تو پھر کیا فائدہ؟ وہ شازر کو بہت چاہتے تھے، ان کے بڑے بیٹے کی آخری نشانی تھا، مگر صبا بھی انہیں کم عزیز نہ تھی۔ شازر سے وہ کسی صورت بھی دستبردار ہونا نہیں چاہتے تھے، اور صبا کی کہیں اور شادی کرنے کے بارے میں تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔
مگر اب انہیں لگا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی زبردستی کر نہیں پائیں گے۔ تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا صبا، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر زندگی تمہاری ہے تو فیصلہ بھی تمہارا ہی ہوگا۔ اس کا سر سہلاتے وہ نرمی سے بولے تو وہ سر اٹھاتے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں پاپا۔ اسے کسی صورت یقین نہیں ہو رہا تھا کہ پاپا اتنی جلدی اس کی بات مان گئے ہیں۔ اس کی بے یقین نظروں میں دیکھتے وہ آہستہ سے سر اس بات میں ہلا گئے تو وہ آسودہ ہوتی ایک بار پھر سے ان کے سینے سے لگتی گویا ہوئی، آئی لو یو پاپا، یو نو آپ دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں۔ وہ خوش تھی جبکہ وہ غیر مرئی نقطے پر گھورتے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی شازر سے بات کرنے کی؟ تمہاری اس ایک غلطی کی وجہ سے معاملہ اتنی سنگین صورت اختیار کر گیا ہے۔ ہینڈل پر رکھا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اپنے نام اور چھوٹے پاپا کے غیر معمولی لہجے نے اسے ٹھٹک کر وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر چھوٹے پاپا کے ازحد پریشان لب و لہجے نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا فہد کہ صبا انکار کر دے گی، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ورنہ میں ایسا ہرگز نہ کرتی۔ چھوٹی امی کی بے چین جھنجھلاتی آواز اسے ایک الجھن کے ساتھ ساتھ استجاب میں بھی مبتلا کر گئی۔ وہ کس لیے چھوٹے پاپا سے ملنے آیا تھا؟ جیسے بھول ہی گیا۔ جو ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ اگر تم نے شازر سے بات نہ کی ہوتی تو اس پرابلم کو بہت آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ جتنا مجھے شازر عزیز ہے اتنی ہی صبا بھی عزیز ہے۔ میں دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ آپ کیوں صبا کی بے وقوفی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ وہ تو نہ سمجھ ہے، بچی ہے، اچھے برے کی اسے پہچان نہیں، مگر آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ صبا کے لیے شازر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آخر کیا کمی ہے شازر میں؟ بات کمی کی نہیں ہے بلکہ ذہنی مطابقت کی ہے۔ صبا نے مجھ سے صاف کہا ہے کہ شازر کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، اور دو مختلف سمتوں کی سوچوں کے افراد کو جب یکجا کر دیا جائے تو مشکلات دونوں کے لیے ایک جیسی ہی کھڑی ہوتی ہیں۔ صبا غلط نہیں ہے۔ پوری عمر ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے لیے کم از کم ذہن ملنا تو ضروری ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم زبردستی کر بھی دیں تو وہ دونوں خوش نہیں رہ پائیں گے۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ ہینڈل سے کھینچا، 2 قدم پیچھے سرکا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی، اور اس وقت تنہائی کی اسے اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ چھوٹے پاپا مزید کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ شازر بھی تمہاری محبت میں ہی خاموش رہا ہوگا، ورنہ اگر صبا کو اعتراض ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شازر کو نہ ہو؟ وہ کتنی دیر خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھتی رہیں۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، ورنہ اپنی زبان سے تو شازر نے کبھی کچھ نہ کہا تھا جس سے اس کی پسند یا ناپسند کا پتہ چلتا۔ وہ اپنے ماما پاپا کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، مگر شازر جیسی ننگی تلوار کو بھی وہ ساری عمر کے لیے سر پر نہیں لٹکانا چاہتی تھی۔ اسی لیے زندگی میں پہلی بار وہ اپنے والدین کی تکلیف کا باعث بنی، اور نہ چاہنے کے باوجود بھی ان کی نافرمانی جیسا غلط فعل اس سے سرزد ہوا۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف شازر کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی شازر، تم میری زندگی کا سب سے برا وقت ہو۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتے بڑھ پڑائی۔ اسے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، لان میں تنہا بیٹھے لامتناہی سوچوں میں الجھتے شام کی تیرگی 4 سو اپنے پر پھیلانے لگی۔ ابھی وہ اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی جب شازر کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کا سامنا کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اندر کی طرف بڑھتی، شازر کی پکار نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹھو صبا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو جو کہنا ہے ایسے ہی کہہ دیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ سنجیدہ سی بولی، میں نے کہا نا کہ تھوڑی دیر بیٹھو، پلیز بیٹھ جاؤ، یوں ضد نہیں کرتے۔ اس نے بری طرح چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک تو بالکل مختلف لب و لہجہ، دوسرا اس پر ضد کرنے کا الزام۔ کیا وہ واقعی ضد کرنے لگی ہے؟ ماما نے بھی تو اسے ایسے ہی کہا تھا نا۔ اسے کسی سوچ میں محو پا کر شازر نے آہستہ سے اس کی کلائی تھامی اور اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ بغیر کسی ہیل و حجت کے کسی اسٹیچو کی طرح بیٹھ گئی اور پھر اپنے گود میں پڑے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ اندر عجیب طرح کا خوف و ہراس، ڈر کنڈلی مارے بیٹھا اسے مسلسل ڈرائے جا رہا تھا۔ شازر کی طویل خاموشی اسے ایک وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ یقیناً آج بھی وہ اندر ہی اندر سے اس سے بے پناہ خائف تھی۔ تم نے شادی سے انکار کیوں کیا صبا؟ بے حد سنجیدہ آواز جیسے ہی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس نے بے اختیار گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نظروں کے تصادم پر وہ ٹھٹکی۔ کچھ تھا، کچھ ایسا جو پہلے سے مختلف تھا، کچھ الگ، کچھ انوکھا، مگر کیا؟ بس یہیں آ کر وہ الجھ گئی تھی۔ شاید وہ آنکھیں بولنے لگی تھیں، مگر پرابلم یہ تھی کہ آنکھوں کی زبان سے وہ ناواقف تھی۔
تو کیا اس کے انکار سے شازر بھائی کو بھی فرق پڑا ہے؟ مگر کیوں؟ وہ فقط سوچ کر رہ گئی۔ پوچھنے کی ہمت تو وہ 10 جنموں میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ صبا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ وہ خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ لہجہ کچھ نیا تھا جس سے اس کی سماعتیں مانوس نہ تھیں۔ اسے سب خواب سا لگا۔ اسے لگا کہ ابھی وہ اس پر چیخنے لگے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی گردن ہی دبا دے۔ آخر اس نے زندگی میں پہلی بار اس کی حکم عدولی کی تھی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ بلا وجہ انگلیاں مروڑتی رہی اور وہ اپنا صبر آزماتا رہا۔ خاموشی جب طویل ہوئی تو گھبرا کر وہ خود ہی بول پڑی۔ میں بہت دقت پیش آ رہی تھی اسے کچھ کہنے میں، جبکہ شازر کی گہری پرسوچ سنجیدہ نظریں اس کے حواس مختل کرنے کے لیے کافی تھیں۔ ماما پاپا سے جتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا، اسے لگا وہ اتنی بہادری کا یہاں ثبوت نہ دے پائے گی۔ وہ متذبذب سی آہستہ سے سر جھکا گئی۔ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے، زبان جیسے تالو سے جا لگی۔ وہ سنجیدہ سا اس کے کشمکش میں مبتلا چہرے کی طرف دیکھتا رہا، اور وہ متوہر سی پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بہت دیر بعد اس نے خود کو کہتے پایا۔ شازر نے طویل سانس اندر کھینچا۔ یقیناً اس طرح کر کے اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی صحیح کی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا ہی دبا دے، جس نے خود سمیت پورے گھر کو ایک ٹینشن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں، اور اسے اصل وجہ بتانے کے لیے وہ خود میں ہمت کہاں سے لاتی۔ شازر کی نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ کیا میرے سابقہ رویوں کی وجہ سے تم نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ تو جیسے اس کے اندر تک جھانک رہا تھا۔ وہ چونکی اور پھر کافی حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے دیکھنے پر مزید بولا، یہی وجہ ہے نا؟ اس کے اتنے پریقین لب و لہجے پر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت چھپانے کے لیے بلا وجہ ہونٹ چبانے لگی، اور وہ کہہ رہا تھا، میں اپنے سابقہ کسی بھی رویے کی وضاحت نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید تم کبھی بھی مجھے سمجھ نہ سکو۔ پھر ضروری نہیں جو میں سوچتا ہوں وہ تم بھی سوچو، مگر میں تمہیں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ تمہارے انکار کی وجہ سے ہم سب کو بہت تکلیف پہنچی ہے۔ اس کے جھکے سر پر ایک سنجیدہ نظر ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر واقعی اس ٹاپک کے حوالے سے کسی نے کوئی بات نہ کی۔ جہاں پاپا کی یقین دہانی کہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، وہی ماما کی خاموشی اسے ٹھیک طرح سے خوش بھی نہ ہونے دیتی۔ گھر کا ماحول یکسر بدل کر رہ گیا تھا۔ خاموشی چار سو رقص کرنے لگی۔ آج بہت دنوں کے بعد اس نے ٹی وی پر اپنا من پسند پروگرام لگایا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے چند منٹ ہی ہوئے تھے جب اس نے تھکے تھکے شازر کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا۔ السلام علیکم شازر بھائی، چھوٹی امی کہاں ہیں؟ سر کی جنبش سے سلام کا جواب دینے کے بعد اس نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی اسی وقت ماما اپنے کمرے سے نکلی۔ ارے شازر بیٹا، آج اتنی جلدی آ گئے ہو، خیر تو ہے نا؟ وہ متفکر سی اس کی طرف بڑھی۔ جی وہ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ پلیز ایک کپ چائے بنا دیں۔ میں بنا دیتی ہوں۔ ٹی وی بند کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانتی تھی کہ وہ نوکروں کے ہاتھ کی چائے نہیں پیے گا، اور اس کی موجودگی میں ماما چائے بنائے اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہیں صبا، رہنے تو تم، چھوٹی امی بنا دیں گی، تم ٹی وی پروگرام دیکھو۔ نارمل سے لہجے میں کہتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بلا وجہ ہی شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ وہ شازر کے بیشتر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی عادی تھی، اور وہ بھی تو اپنے ہر کام کے لیے اسے ہی آواز دیتا تھا، مگر اب کچھ عرصے سے اس نے اپنے کاموں کے لیے اسے پکارنا چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ وہ شاید جانتے بوجھتے بھی انجان بن رہی تھی۔ شازر بیٹا، کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ اس کے قریب بیٹھتے انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ کچھ نہیں چھوٹی امی، بس سر میں درد ہو رہا تھا، ٹرے سے ماگ اٹھاتے اس نے آہستہ سے بتایا۔ انہوں نے بے اختیار گہری نظروں سے اس کے تھکے تھکے وجود کو دیکھا۔ وہ انہیں پہلے سے کچھ کمزور سا لگا۔ کیوں اتنا سوچتے رہتے ہو؟ جب دماغ کو اتنا تھکاؤ گے تو سر میں تو درد ہوگا ہی۔ اور اس سے جیسے چائے کا گھونٹ بھرنا مشکل ہو گیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ نظریں چراتے اس نے ایک بڑا اور تلخ گھونٹ اپنے حلق میں اتارا تھا۔ جانتے ہو انسان نظریں کب چراتا ہے؟ وہ تو جیسے اس کے اندر تک اترنا جانتی تھی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے چائے پیتا رہا، اور پھر آخری سپ لیتے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بہت دنوں سے سکون سے سو نہیں پایا چھوٹی امی، پلیز مجھے سلا دیں۔ انہوں نے ایک اذیت بھری نظر اس کی بند پلکوں پر ڈالی تھی، جن کے گرد پڑے حلقے اپنے رت جگوں کی کہانی سنا رہے تھے۔ بے اختیار ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں۔ وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی جتنی تکلیف میں وہ اس وقت تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کے درد کو بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ آخر ماں تھی، مگر مجبور تھی اپنے بیٹی کی خوشی کے لیے وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔
وہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب انہوں نے اس کے ذہن میں بٹھانا شروع کر دیا کہ وہ اس کی شادی صبا سے کرنا چاہتی ہیں۔ وہ ان کی اکثر باتوں پر خاموش رہتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ فیصلہ نہ کر پائیں کہ وہ صبا کے حوالے سے کیا سوچتا ہے۔ مگر اب اس کا یہ بکھرا بکھرا حلیہ ان پر بہت کچھ منکشف کر گیا۔ وہ اس کی حالت کا خود کو ذمہ دار ٹھہرانے لگیں۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی تو وہ بھی آج اس حالت میں نہ ہوتا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو پھیلتے ان کے گال بھگونے لگے۔ یکلخت انہیں صبا پر بے انتہا غصہ آیا، جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے سے بھی گریز نہ کرتی، مگر فہد کے سامنے مجبور تھیں۔ جانتی تھیں کہ وہ زبردستی کے کسی صورت قائل نہ تھے۔ وہ جھکیں اور پھر اپنے بھیگے ہونٹ اس کی کشادہ پیشانی پر ٹکا دیے۔ وہ غنودگی میں جا رہا تھا، اس لیے ہلکا سا کسمسایا۔ انہوں نے اس کا سر تکیے پر ڈال کر آہستہ سے اس کے اوپر کمبل برابر کیا اور پشمردہ قدموں سے باہر آ گئیں۔ خالی کپ کچن میں رکھ کر جیسے ہی پلٹی، صبا کو فریج میں منہ گھسیڑے پایا۔ ماما آج کیا پکانا ہے؟ ان کی موجودگی محسوس کرتے اس نے پوچھا۔ جو تمہاری مرضی بنا لو، سنجیدگی سے کہتے وہ جیسے ہی کچن سے نکلنے لگیں تو وہ ان کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں ماما؟ کیسا؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ ان کی بے رخی پر اس کی آواز بھرا سی گئی۔ تو تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار پہنو؟ آج تمہاری وجہ سے میرا بیٹا اتنی تکلیف میں ہے اور میں تم سے پیار بھرے چونچلے کرتی پھروں؟ وہ تو جیسے پھٹ پڑی۔ ماما؟ وہ ہکا بکا ان کا یہ روپ دیکھ کر رہ گئی۔ آج پھر وہ اس پر شاذر کو فوقیت دے چکی تھی۔ میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں، اس کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا۔ ہاں ہو تم میری بیٹی، مگر کاش نہ ہوتی۔ وہ اس پر ایک تیکھی نظر ڈال کر کچن سے نکل گئی اور وہ بھربری ریت کی طرح وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ لان میں کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور پھر لمبے لمبے سانس لیتے اپنے اندر کی افسردگی کو زائل کرنے کی کوشش کرنے لگی، جب اچانک اس کی نظر شاذر پر پڑی اور وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر سکن کلر کی ٹی شرٹ پہنے خود سے یکسر لاپرواہ لان میں دوڑ رہا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینہ پسینہ ہو چکا تھا، مگر اسے جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ یقیناً وہ آج بھی جاگنگ پر نہیں گیا تھا اور کئی روز سے تو اس نے اسے جم جاتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور کتنا بدل گیا تھا وہ، قدموں کی دھمک، آواز کا جاندار روب، نظروں کی حاکمیت، جیسے کہیں کھو سے گئے تھے۔ وہ کتنی دیر بے اختیار ہی اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ چیئر پر بیٹھ کر اپنے چہرے اور گردن سے پسینہ پہنچنے لگا۔ وہ آہستہ سے پردہ برابر کر دی کھڑکی سے ہٹ گئی، پھر اس نے اسے نقصد سے تیار آفس کے لیے نکلتے دیکھا۔ ہاتھ میں گھڑی باندھتے وہ اجلت بھرے انداز میں لاؤن سے گزرا تھا۔ شاذر ناشتہ تو کرتے جاؤ بیٹا۔ مجھے بھوک نہیں ہے چھوٹی امی، آفس سے کچھ لے لوں گا، ماما کی بے تاب پکار پر اسی محبت بھرے انداز میں کہتا وہ بغیر رکے پوچھ کی طرف بڑھ گیا اور ماما حسب معمول اس کے پسندیدہ ناشتے کو فقط گھور کر رہ گئی اور وہ جیسے خود میں چور سی بن گئی۔ اٹ از ناٹ فیئر یار۔ وہ فائلوں میں سر گھسیڑے بری طرح محو تھا جب اس کا جگری دوست یاسر اندر داخل ہوا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ اسے دیکھتے وہ فائل ایک طرف کرتے پرتپاک انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ بس بس رہنے دے، پتہ ہے مجھے جتنی محبت تمہیں مجھ سے ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر خفا خفا سا بولا، جبکہ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تم سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ تو میں خود بھی نہیں لگا سکتا، مگر تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ وہ پرجوش انداز میں اسے بھینچتے بولا تو ساری خفگی بھلا کر وہ بھی مسکرا دیا۔ میں اتنے عرصے بعد پاکستان آیا ہوں اور تم سے اتنا نہ ہوا کہ آ کر مل جاتے۔ نہ کرتے بھی شکوہ اس کی زبان سے پھسل ہی گیا۔ سوری یار، مگر یقین کرو آج آفس سے سیدھا میں نے تمہاری طرف ہی آنا تھا۔ ہاں خوب سمجھتا ہوں تمہارے ان چکروں کو، یوں ہی جلی کٹی سناتے جاؤ گے یا بیٹھو گے بھی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نہ میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہیں لینے آیا ہوں۔ کہاں؟ وہ حیران ہوا۔ چلو تو۔ اس نے اس کا ہاتھ کھینچا تو مجبوراً اسے اس کے ساتھ جانا پڑا۔ ہاں اب بتاؤ کیسی گزر رہی ہے؟ ریسٹورانٹ کے پرسکون ماحول میں اس نے پوچھا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ میری چھوڑ، تو اپنی زنا شادی کی یا ابھی تک کنوارے ہی پھر رہے ہو؟ میری شادی ہو چکی ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ واٹ؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں، اور تم اپنی بتاؤ، شادی کر چکے ہو یا کر رہے ہو؟ نہیں، ابھی تو ایسے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ حیران ہوا۔ منگنی تو تمہاری بچپن میں ہی ہو گئی تھی، پھر شادی میں اتنی تاخیر کیوں؟ اور شاذر کی دکھتی رگ پر جیسے نادانستگی میں ہی اس کا ہاتھ جا پڑا تھا۔ یہی تو اس کا دوست تھا جس سے اس نے صبا کے حوالے سے اپنے محسوسات شیئر کیے تھے، اور وہ بھی اس کی مجبوری تھی کہ یاسر اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرنے لگا تھا، ورنہ وہ تو خود کو 7 پردوں میں چھپانے والا انسان تھا۔ ہو جائے گی میری شادی بھی،
تم بتاؤ کھانے کو کیا منگواؤں؟ اس کے بعد بدلنے پر یاسر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ یقیناً وہ ایک بدلے ہوئے روپ میں اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا بات ہے جگر، کیا آپ تم مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ اور اس کے سنجیدہ چہرے پر وہ ایک نظر ڈال کر رہ گیا۔ تو اب تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا چھوڑ دو گے اسے؟ اس کی ساری بات سننے کے بعد وہ پرسوچ سے انداز میں بولا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا انداز تیز اور قطعی تھا۔ تو ابھی میں اسے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے ٹائم دے رہا ہوں تاکہ وہ اپنے ذہن کو تیار کرے، اور اگر پھر بھی اس کا فیصلہ نہ بدلا تو تب کی تب دیکھی جائے گی، مگر اسے خود سے الگ کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بہت کم عمری میں اسے اپنے ساتھ سوچتا آیا ہوں، اسے کھونے کا تو میرے پاس تصور بھی نہیں ہے۔ تم نے اسے اپنے دل کی بات بتائی کہ کیا محسوس کرتے ہو اس کے لیے؟ نہیں۔ اس نے پہلے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے نفی میں گردن ہلا دی۔ تو یہ غلط ہے نا یار، یہ اس کا حق تھا۔ تمہیں اسے ضرور بتانا چاہیے کہ تم اس کے لیے کتنی خوبصورت اور خاص فیلنگز رکھتے ہو۔ لڑکیاں ایسے معاملات میں بہت حساس ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم اسے بتاؤ گے تم اسے کتنا چاہتے ہو، اور وہ بھی اب سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے، تو وہ اپنا فیصلہ بدلنے کے بارے میں ضرور سوچے گی۔ محبت بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے، عورت ہو یا مرد، یہ زیر کرنا بخوبی جانتی ہے۔ ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ پرسوچ سے انداز میں بولا۔ ماں بدولت ہمیشہ ہی ٹھیک کہتے ہیں۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے تو وہ مسکرا دیا۔ ویسے داد دینی پڑے گی سبا جی کو، جن کی وجہ سے میرے دوست کی جلالی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا ہے۔ اس کے گھورنے پر وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے جیسے ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا، اور اپنے انداز پر جہاں وہ خود ہنسا وہیں شازر کا قہقہہ بھی نکل گیا۔ ماما مجھے بازار سے کچھ چیزیں منگوانی ہیں۔ اس کی بات پر ان کے سبزی کاٹتے ہاتھ چند پل کے لیے رکے اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ اور جو چاہے لے آؤ۔ کیا؟ اسے جیسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ سماعت پر شبہ سے گزرا۔ کچھ دور بیٹھے شازر پر نظر خود بخود ٹک گئی، جو بظاہر تو اپنے کام میں محو تھا، پر اس کی ساری توجہ اس کے متحیر انداز کی طرف تھی۔ میں واقعی چلی جاؤں؟ بے یقین سے وہ پوچھ تو ماما سے رہی تھی، مگر کنکھیوں سے شازر کو دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اور ماما کہہ رہی تھی کہ جب سامان تمہارا ہے تو ظاہر ہے تمہیں ہی جا کر لانا پڑے گا۔ اس کے متعجب چہرے پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر وہ ٹوکری اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یک لخت اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کب سے کھڑکی میں کھڑا دور خلاؤں میں گھور رہا تھا۔ اس کے اندر باہر ایک گہرا سکوت طاری تھا، ایسا سکوت جو ہر دیکھنے والے کو خوف میں مبتلا کر دے۔ یہ سچ تھا کہ اس نے صبا کو چاہا تھا، اور اتنا چاہا تھا کہ جتنا پہلے کبھی کسی نے کسی کو نہ چاہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ صبا اس کی ہے، اس لیے اس پر ہر طرح کا روب جمانے پر خود کو حق پر سمجھتا۔ یہ اس کی محبت کی شدت ہی تھی کہ وہ اسے سر سے پیر تک اپنی پسند کے سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی طبیعت میں غصے کا عنصر زیادہ ہے، اس کا مزاج بھی گرم ہے، اور عورت کے معاملے میں تو اس کی سوچ بالکل مختلف تھی۔ اسے باپردہ اپنی نسوانیت کی حفاظت کرنے والی عورت بہت پاکیزہ لگتی۔ اس کا دل خود بخود اس کا احترام کرنے کو مچلنے لگتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے صبا کو نقاب کے لیے کہہ دیا۔ وہ بہت معصوم تھی، بس اسی لیے اس نے اس کا یونیورسٹی جانا روک دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل کے کورے کاغذ پر اس کے علاوہ کسی مرد کا نقش ابھرے۔ اس نے جہاں خود پر پابندیاں لگائیں اسے بھی محدود کرتا گیا، مگر شاید وہ یہ بھول گیا کہ کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالنا اس کی سانسوں کو تنگ کر دیتا ہے، اور وہ انسان کبھی بھی بوجھ ڈالنے والے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ وہ کب اس سے بدگمان ہوتی گئی اسے پتہ ہی نہ چلا، اور اب جب وہ اس کی محبت میں پور پور ڈوب چکا تھا تو اس نے کتنی آسانی سے شادی سے انکار کر دیا، اور چھوٹے پاپا نے بھی کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ وہ صبا کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، اور چھوٹی امی بھی تو اس کے لیے کچھ نہ کر پا رہی تھی۔ اسے چھوٹے پاپا سے کوئی گلہ نہ تھا، شاید وہ اپنی جگہ پر ٹھیک تھے۔ اسے صبا سے بھی شکایت نہ تھی، اسے تو اپنے اصولوں سے شکوہ تھا۔ اس کی محبت اس سے بچھڑنے کے بعد کتنی خوش تھی، اور یہ خوشی ہی اسے یقین دلا رہی تھی کہ اس کے اصول کتنے غلط تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کرے کیا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ کسی صورت بھی صبا کو کھو نہیں سکتا تھا، کسی صورت بھی نہیں، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑتا، اپنے اصولوں کو ہی کیوں نہ توڑنا پڑتا، کیونکہ زندگی ہے تو اصول ہے، اور اس سے تو اس کی زندگی ہی بچھڑ رہی تھی، پھر وہ کیوں نہ تڑپتا، کیوں نہ بلبلاتا۔
وہ آئینے کے سامنے کھڑی بڑی تیزی کے ساتھ بالوں میں برش کر رہی تھی۔ درمیان سے مانگ نکال کر اس نے بالوں کو کیچر میں جکڑ لیا اور پھر ہونٹوں پر لائٹ کلر کی لپسٹک لگانے لگی۔ اس وقت وہ پنک کلر کے دیدہ زیب سوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ہر زاویے سے خود کو بغور دیکھ رہی تھی۔ کالی سیاہ بڑی بڑی چمکدار آنکھوں میں کاجل لگانے کے بعد اس نے انہیں اور قاتل کر لیا تھا۔ اسے یاد نہیں کہ اس نے پہلے کبھی اتنی فرصت سے آئینہ دیکھا ہو، مگر اس وقت اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھا تھا کہ کہیں عمیر رضا کی فیملی اسے ناپسند نہ کر دے، جو اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اپنا بھرپور نظروں سے جائزہ لینے کے بعد بھی جب وہ مطمئن نہ ہوئی تو آگے سے دائیں بائیں 2 لٹیں نکال کر انگلی کے بل دیتے چہرے پر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے ہونٹ بے اختیار مسکرا دیے۔ چہرے کے اطراف میں بھٹکتی لٹیں اس کے حسن کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ آ گئے ہوں گے۔ وال کلاک پر نظر ڈالتے وہ بڑبڑائی اور پھر خوبصورت نازک سینڈل پاؤں میں اڑستی باہر کی طرف دوڑی۔ آج عمیر رضا اسے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنے آ رہا تھا اور وہ کافی کانشیس ہو رہی تھی۔ عمیر رضا کی اس نے تصویر دیکھی تھی، اچھا خاصا ہینڈسم نوجوان تھا۔ وہ مطمئن ہو گئی، واقعی پاپا کی پسند لاجواب تھی۔ صبا آ جاؤ۔ وہ ابھی کمرے سے نکلی ہی تھی جب ماما اس کی طرف بڑھی۔ وہ لوگ آ گئے ہیں کیا؟ اپنے دھڑدڑاتے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے اس نے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی بولی، تم ڈرائنگ روم میں جاؤ، میں کچن کا انتظام دیکھ لوں۔ جی اچھا۔ اور سنو، وہ جاتے جاتے پلٹی، گھبرانا نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ بظاہر ماما اس سے ناراض لگتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی انہیں اس کی فکر تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لاؤنج سے ہوتے ہوئے اسے ڈرائنگ روم میں جانا تھا، مگر یہ کیا، لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ تو کیا آج یہ آفس نہیں گئے؟ سامنے کھڑے شاذر کو دیکھ کر وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی۔ وہ آگے بڑھ جانا چاہتی تھی، مگر جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ مزید ایک قدم تک نہ اٹھا سکی۔ وہ چلتا ہوا اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ اس کے دل کی دھڑکن سر پر دوڑنے لگی، نہ جانے وہ کیا کہہ دے۔ جھکی نظروں کے ساتھ وہ سر بھی جھکا گئی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اچھی طرح محسوس کر رہی تھی، جانتی تھی کہ وہ اسے اور صرف اسے دیکھ رہا ہے۔ کتنے لمحے بیت گئے، ہتھیلیاں پسینہ پسینہ ہونے لگی، دل علیحدہ ہراس کی لپیٹ میں آنے لگا۔ آخر یہ جاتا کیوں نہیں؟ وہ جھنجھلانے لگی۔ اس جھنجھلاہٹ میں ہی اس نے نظریں اٹھائیں اور پھر اس کی نظریں ان افسردہ آبگینوں پر جم کر رہ گئیں۔ وہ اس کے سجے سنورے روپ کو بغور دیکھ رہا تھا، یعنی وہ خوش تھی، بلکہ بہت خوش، اسی لیے اپنے پور پور کو اس اجنبی کے لیے سجایا گیا تھا۔ اسے اس کی اندرونی اذیت و تکلیف کی ذرہ برابر پرواہ نہ تھی۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیا اور بمشکل اس کے معصوم و دلکش چہرے سے نظریں چراتا اپنے پاؤں دیکھنے لگا۔ بے سکونی ایسی تھی کہ سب کچھ تہس نہس کر دینے کو دل چاہنے لگا۔ اسے لگا اگر وہ کچھ دیر اور اسی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا تو اس کے دماغ کی نس ضرور پھٹ جائے گی۔ بہت آہستہ سے اس نے اس کی کلائی تھامی اور پھر اسے اپنے کمرے میں لے آیا، اور وہ تو خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے خاموشی سے اس کے ساتھ کیوں کھنچتی چلی گئی۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ اپنے کمرے کے وسط میں کھڑا کرتے بولا۔ اس کی کلائی ابھی تک اس کے گرم ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ میں تمہیں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا۔ بہت کم عمری میں ہی میں نے تمہیں دل میں بسا لیا تھا، اور یہ دل کہہ رہا ہے شازر سلطان شاہ تم بہت برے ہو۔ تم نے اس دل کے مکی کو ناراض کر دیا، صرف اپنے اصولوں کی وجہ سے۔ وہ سنجیدگی اور اداسی کی ملی جلی کیفیت میں بولا، اور وہ تو حیران پریشان ہکا بکا آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ کیسا انکشاف تھا، کیسی آگہی اس کی بے یقین سن سماعتوں کو سونپی گئی تھی۔ شازر اور اس سے محبت یہ انہونی کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ سچ بھی تھا تو کتنا ناقابل یقین سچ تھا۔ اس کی کلائی اس کے ہاتھ کی گرفت میں لرز کر رہ گئی۔ میں مانتا ہوں کہ میں عادتاً سخت مزاج ہوں، اصولوں کا پکا ہوں۔ عورت کے معاملے میں میرا نظریہ مختلف ہے، اور تمہارے معاملے میں تو بالکل مختلف۔ تو کیا پھر مجھے محبت کرنے کا کوئی حق نہیں؟ یا میرے اصول اتنے ناقابل قبول ہیں کہ جس لڑکی کو میں چاہوں وہ مجھ سے نفرت کرے، مجھ سے بیزار ہو؟ اس نے بری طرح چونک کر شکست خوردہ حالت کو دیکھا۔ آخر یہ کون سا روپ تھا شازر کا جسے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی؟ میں مانتا ہوں میں تمہارے معاملے میں سختی کر جاتا تھا، کیونکہ میں تمہارے لیے بہت پوزیسو ہوں۔ تم بہت معصوم ہو، برے انسانوں اور بری نظروں سے ناواقف۔ تو کیا میرا فرض نہیں بنتا تھا کہ میں تمہیں بری نظروں سے بچاؤں؟ تمہارے یونیورسٹی ایڈمیشن نہ لینے کی بھی ایک یہی وجہ تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک ہی زاویے سے دیکھا ہے، اور تعمر اسی زاویے سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے سینے میں بھی دل ہے صبا، اور دل میں ہر روز ابھرنے والی صرف اور صرف تمہاری تصویر ہے۔ اس دل کی ہر دھڑکن میں تم ہو، صرف تم۔
تم میرے لیے کیا ہو شاید میں تمہیں بتا نہ سکوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اس کا تو پورا وجود جیسے چھوٹے چھوٹے جھٹکوں کی زد میں تھا۔ اس کی کلائی ابھی تک اس کے ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ پھر کتنی دیر ان کے درمیان معنی خیز افسردہ سی خاموشی چھائی رہی، اور پھر اس کی خاموشی کو شازر کی سرسراتی آواز نے توڑا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگوں تو مجھے منظور ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا تھا کہ میں غلط ہوں اور تم ٹھیک، تو میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں برا ہوں اور تم اچھی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، میں سب ماننے کو تیار ہوں۔ مگر اس کے عوض تم سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس کھیل کو بند کر دو۔ تم نہیں جانتی کہ یہ مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہے۔ میں ان دنوں کتنی اذیت میں ہوں، تم پر اپنا حق سمجھتا تھا، اسی لیے روکتا ٹوکتا آ رہا تھا۔ اگر تمہیں میرا روکنا ٹوکنا پسند نہیں ہے تو میں پوری کوشش کروں گا کہ تم پر زیادہ روک ٹوک نہ کروں۔ مجھے ایک موقع تو دو۔ مگر جو سزا تم دینے کا سوچ رہی ہو وہ بہت زیادہ ہے صبا۔ اس نے اس کی کلائی چھوڑ کر اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ اس کی بکھری حالت نہ جانے کیوں مگر اسے ذرا اچھی نہیں لگی۔ اس نے ہمیشہ اسے کسی حاکم کی طرح دیکھا تھا، اور اس طرح دیکھنا وہ آہستہ سے گردن جھکا گئی۔ گردن مت جھکاؤ صبا، بلکہ مجھے دیکھو، شاید تمہیں میری تکلیف کا اندازہ ہو جائے۔ دیکھو، میری آنکھوں میں صرف تمہارا عکس ہے، اور یہ آنکھیں کوئی دوسرا چہرہ دیکھنے سے صاف انکاری ہیں۔ اس دل میں صرف تمہاری حکمرانی ہے۔ اس نے بائیں جانب دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ دل تمہارے سوا کسی کا مطلوب نہیں۔ اس کی ایک ایک دھڑکن صرف اور صرف تمہیں پکار رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں کوشش کروں گا خود کو بدلنے کی، پھر تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کیوں میری باتوں پر یقین نہیں کرتی؟ اس نے اس کے دونوں کندھے جھنجھوڑے۔ کیا جان دے دوں پھر یقین کرو گی؟ صبا نے چونکتے ہوئے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ وہ بہت منتشر سا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بولو، کیا جان دے دوں؟ منتظر نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ یوں کسی اور کے لیے تمہیں سجتے سنورتے دیکھنا میرے لیے کتنی تکلیف کا باعث ہے تمہیں اس کا ذرا اندازہ نہیں ہے۔ پلیز بند کر دو اس کھیل کو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ صبا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اور اگر تم نے اس کھیل کو بند نہ کیا تو یا میں خود کو شوٹ کر لوں گا یا پھر عمیر رضا کو۔ وہ سرسراتی ہوئی سرد آواز میں بولا۔ صبا نے خوف زدہ انداز میں نظریں اٹھائیں، اور وہ اس پر کچھ باور کرواتی مبہم سی نظر ڈالتا اس کے کندھے چھوڑ کر جھٹکے سے مڑا اور پھر کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ گمسم سی کتنی دیر وہیں کھڑی رہی۔ یسرا، وہ لوگ منگنی کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو پھر کب کی ڈیٹ دوں؟ ناشتے کی ٹیبل پر پاپا نے جیسے ہی پوچھا اس کی نظر بے اختیار شازر کی طرف اٹھی۔ اسی وقت اس نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ کیسی نظریں تھی، وہ اندر تک لرز گئی۔ وہ اسے آج پہلی بار غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کچھ دنوں سے شیو نہیں بنائی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس کی وجاہت جاذب نظر تھی۔ اپنے دل کی بے ترتیبی پر گھبراتے ہوئے اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ جس طرح آپ مناسب سمجھیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس جمعے کا وقت دے دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے صبا؟ یہ کلخت اسے بھی مخاطب کرتے انہوں نے جیسے اس کی بھی رائے لینا چاہی۔ وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چمچہ لرز کر رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ پاپا اسے بھی مخاطب کر سکتے ہیں۔ اس کی نظریں ایک بار پھر سے شازر کی طرف اٹھیں۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اس کی پلکیں بھیگتی چلی گئیں اور فیصلہ خود بخود ہو گیا۔ مجھے یہ منگنی نہیں کرنی پاپا، آپ انہیں منع کر دیں۔ بھرائی ہوئی آواز میں بمشکل کہتی وہ اٹھی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پاپا نے حیران ہو کر اور شازر اور ماما نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے پر ہلکی سی نوک کر کے وہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ وہ آہستہ سے قریب ہی بیٹھ گیا۔ تھینکس صبا۔ وہ اٹھ بیٹھی، شازر کی موجودگی کو حیرت سے دیکھا۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے مزید قاتل ہو چکی تھی۔ شازر کی نظریں ٹھہر سی گئیں۔ کیوں؟ تھینکس کس لیے کر رہے ہیں؟ اس معصومیت پہ کون نہ مر جائے۔ شازر کے ہونٹ مسکرا دیے۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس کی بے وجہ کی ہنسی اسے تپا گئی۔ آج میں بہت خوش ہوں صبا، اس لیے ہنس رہا ہوں۔ اور خوش کیوں نہ ہوں؟ تم نے میری محبت کو معتبر جو کر دیا، اس کا مان جو رکھ لیا ہے۔ آپ کو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ منگنی سے انکار میں نے آپ کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ میں ابھی منگنی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، تم منگنی نہیں بلکہ ڈائریکٹ شادی کرنا چاہتی ہو، اور وہ بھی مجھ سے، ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ اس کی تو آج چھبی نرالی تھی۔ جی نہیں، اور آپ بھی یہ یاد رکھیے گا،
میں آپ سے بھی شادی کسی صورت نہیں کروں گی، بلکہ کوانی رہنے کو ترجیح دوں گی، سمجھے آپ؟ اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے اس نے جیسے اس کی خوش فہمی دور کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ مزید کھل کر مسکرا دیا، اور اس نے اس کی ہنسی کا بغور دیکھا جو اتنی پرکشش تو ضرور تھی کہ وہ دل میں سراہے بغیر نہ رہ سکی۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی ساری زندگی کنواری رہنا اور میں بھی ساری عمر کنوارا رہوں گا، مگر پھر جب بھی کبھی تمہارا شادی کا ارادہ ہو تو سیدھی میری طرف آ جانا، کیونکہ اب تمہاری منزل صرف میں ہی ہوں، وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ منہ دھو رکھیے، نیری خوش فہمی ہے، وہ صاف پہلو بچا گئی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کا یہ روپ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر یکلخت وہ سنجیدہ ہوا۔ صبا، تم نہیں جانتی آج تم نے مجھے بکھرنے سے بچایا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں جتنا پریشان رہا ہوں، لگتا تھا دماغ کی نس ہی پھٹ جائے گی، اندر ہی اندر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ تمہارے سوا کسی دوسری لڑکی کے تصور کو بھی قریب کبھی بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ تمہارے انکار سے مجھے بہت تکلیف پہنچی تھی، مگر آج میری تمام اذیتوں کا مداوع ہو گیا ہے۔ اس کے عوض تم جان بھی مانگو تو ہنس کر دے دوں گا۔ اب تو موت سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، اس کا ہاتھ بے ساختہ ہی اس کے ہونٹوں پر آ ٹھہرا۔ محبت کی ایسی دل ربائی شاذر کو نہال ہی کر گئی۔ پلیز ایسی بات پھر کبھی منہ سے مت نکالیے گا۔ بے انتہا خوشی کے احساس کے زیر اثر شاذر کی آنکھیں لو دینے لگیں۔ اس کا ہاتھ وہیں پکڑتے اس نے محبت کی پہلی مہر ثبت کر تھی، اور اس نے سٹ پٹاتے بوکھلاتے اپنا ہاتھ واپس کھینچا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسی حرکت کر گزرے گا۔ کیا ہوا؟ انداز میں کمال کی بے نیازی اور معصومیت تھی، فقط گھور کر رہ گئی۔ آپ بہت برے ہیں۔ اچھا، وہ ہنسا۔ ویسے یار میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، آزمائش شرط ہے۔ پھر قریب جھکا، وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ شاذر کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ سخت خول کے اندر اس کا دل اتنا نرم بھی ہو سکتا ہے، اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا رومانٹک بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں اسے اس کا یہ روپ خوشگوار حیرت میں مبتلا کر رہا تھا، وہیں وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی کہ بدگمانی کی دھن کسی غلط فیصلے سے پہلے ہی صاف ہو گئی۔ اس کی رفاقت میں زندگی کس قدر سہل اور خوشگوار گزرنے والی ہے، اس کی گواہ اس کے دل نے ابھی دے دی تھی۔